ہم نے ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتے ہوئے اور عورت کو طعنے دیتے ہوئے سنا ہے کہ عورت کی تو عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ اسے عقل ہوتی ہی نہیں۔ یہ ایک انسان کی کہانی ہے۔ وہ اپنی کہانی کچھ یوں بتاتے ہیں کہ میں ایک ڈھابے میں بیٹھا ہوا بڑا مردہ دلی کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے چائے کے دوسرے کپ کا آرڈر دیا اور اپنی چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بابا جی آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اختر پتر کیا بات ہے؟ بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ میں نے بابا جی سے کہا، بابا جی پریشان تو میں ہوں، پر میں آپ کو کیا داستان بتاؤں؟ میری بیوی کو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب بھی میں اس سے بات کرتا ہوں تو وہ میری بات کا غلط مطلب نکال لیتی ہے۔ ہماری بحث ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ ویسے نا عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، اس لیے اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ بابا جی مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے، چلیا ایسی کوئی بات نہیں، عورت بڑی سمجھدار ہوتی ہے۔ اور پھر بابا جی نے کہا کہ جس نے یہ کہاوت بنائی ہے کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، وہ خود ہی کوئی پاگل انسان تھا جس نے یہ کہاوت بنائی۔ تو اب اس آدمی نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا بابا جی کی باتیں سن کر۔ اتنی دیر میں میری چائے آ گئی۔ میں نے چائے لی اور چائے کا ایک گھونٹ لگایا۔ بابا جی نے اپنی چائے پلیٹ میں ڈالی، اس سے چسکی لی اور پھر بابا جی نے بولا، مزہ آ گیا۔ اس کے بعد میں پھر بابا جی کی باتوں میں متوجہ ہو گیا کہ بابا جی نے کہا، دیکھ میری بات غور سے سن، عورت کی شان کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، عورت کو عقل نہیں ہوتی یا عورت کو کمتر سمجھتے ہیں، دراصل ان کا اپنا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہی ٹھکانے پر نہیں ہوتا۔ میں نے بابا جی سے کہا، بابا جی وہ کیسے؟ بابا جی کہنے لگے کہ دیکھ، اللہ پاک ہمارا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت بیان کرنی تھی، اپنی محبت کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندازہ دینا تھا، تو اس کے لیے ماں جیسی ہستی کو چنا اور کہا کہ میں اپنے بندے سے ایسی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ماں کی محبت کا انتخاب کیا۔ ماں ایک عورت ہے اور اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ ماں ایک عورت ہے، بیٹی کو رحمت قرار دے دیا، بیٹی بھی عورت ہے۔ ہم لوگ عورتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ عورت کی عقل گھٹنے میں ہوتی ہے۔ اب تمہیں اندازہ ہے کہ 22 ہڈیاں ٹوٹنے جتنا درد ہوتا ہے جب ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے۔ تم نے کبھی ایسی تکلیف محسوس بھی کی ہے؟ کبھی کبھار عورت جان کی بازی تک لگا دیتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اسے جینا ہے یا مرنا ہے، لیکن وہ اس امید پہ ہے کہ ایک نئی جان اس سے نکلے گی اور وہ اس کی پرورش کرے گی۔ وہ انہی خوشیوں میں لگ جاتی ہے، پھر اپنی پسند کی چیزیں چھوڑ دیتی ہے، اپنے منہ کا نوالا نکال کر اپنے بچے کو دے دیتی ہے، اتنی قربانیاں کرتی ہے، ہر ایک کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ سگا باپ اپنے بچے سے تنگ آ جاتا ہے جب وہ زیادہ شور کرنے لگتا ہے، تو وہ ماں کو کہتا ہے کہ اس کو کمرے سے باہر لے جاؤ، میں تنگ آ گیا ہوں۔ ایک سگا باپ اپنی اولاد کے لیے یہ الفاظ بول دیتا ہے، اور وہ ماں سارا دن اپنے گھر کے کام بھی کرتی ہے، بچے بھی سنبھالتی ہے، دوسری پریشانیاں بھی سہتی ہے، لیکن وہ یہ خیال بھی کرتی ہے کہ اس کے شوہر کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر بابا جی نے کہا، تم لوگ شاید عورت کی شان سے واقف ہی نہیں ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے ہم بہت کم ظرف ہیں اور عورت بہت ظرف والی ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، وہ کیسے؟ پتر، عورت کسی کے ساتھ جبر نہیں کرتی، عورت کسی کو تھپڑ نہیں مارتی۔ مرد کو جب غصہ آتا ہے تو وہ بات بات پر اپنی مردانگی دکھاتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ عورت ایسا نہیں کرتی۔ عورت اپنے غصے کو پینے تک کی کوشش کرتی ہے اور زبان کے ذریعے بعض اوقات دل ضرور دکھاتی ہے، لیکن معافی بھی مانگتی ہے۔ اس کا ظرف بہت بڑا ہے، اس کا دل بھی بہت بڑا ہے۔ وہ بازاروں میں مردوں کو آوازیں نہیں کستی جیسے مرد عورتوں کو چھیڑتے ہیں۔ وہ مردوں کو تانے نہیں دیتی ان کے ماضی کے بارے میں۔ تو بچے، یہ صرف ظرف کی بات ہے۔ تو عورت کا جو ظرف ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور عورت کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ عورت معاف بہت جلدی کر دیتی ہے۔ عورت اپنا کیریئر، اپنی زندگی، اپنے احساسات قربان کر کے اپنے گھر کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی عورت کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بابا جی کی باتوں سے اس شخص نے کہا کہ میں بڑا متاثر ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں آج تک کس خام خیالی کی دنیا میں تھا۔
बाबा जी ने उसकी शक्ल देखते हुए कहा, मुझे तेरी शक्ल देखकर पता चल गया है कि तुझे बात समझ आ रही है। जाओ घर जाओ, घरवाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने कहा, हाँ बाबा जी। फिर उसने बाबा जी का हाथ चूमा और कहा, बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा और अब मैं घर जाकर घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक से रहूंगा, सबके साथ हुस्ने जन से पेश आऊंगा। ये बात होती है कि आप किसी को तंज किए बिना समझदारी से इस बात को समझा दें, उसको अपनी गलती का भी एहसास हो जाए और वो अपनी गलती सुधार भी ले। हमारे यहाँ इस चीज की कमी है। हम किसी को गलत करता देखते हैं तो पहले बुरा भला कहते हैं, फिर उसे ताने देते हैं, लान तान करते हैं, आखिरत से डराते हैं, लेकिन उसकी इस्लाह नहीं करते। इसलिए आजकल गलती सुधारने वाले बहुत कम मिलते हैं, जबकि गलती पे ताना देने वाले बहुत मिल जाते हैं।